السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے شادی کے واقعات کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کا آپس میں شادی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے لیے بہت سے حضرات خواہش رکھتے تھے۔ بہت سے حضراتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوائے کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ اور جب کسی کو جواب نہیں دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رشتہ مانگے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کہ شاید ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ذریعے رشتہ جوڑ لے، اس سے رشتہ جوڑ لے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہماری نئی رشتہ داری ہو جائے۔ تو جب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب نہیں دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو جا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگ، تو جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کس منہ سے مانگو؟ میرے پاس تو کھانا کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سامان اکٹھا کرنا ہمارا کام ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ گئے۔ اس زمانے میں رشتہ مانگنا کوئی عیب نہیں تھا، عرب کا رواج ہے، آج بھی نہیں ہے عیب کہ کوئی آدمی کسی سے رشتہ مانگ لے کہ تو مجھ سے رشتہ دے، تو مجھے رشتہ دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہلا وسہلا مرحبا، یعنی یہی لفظ آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا اہلا وسہلا مرحبا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو اے علی، میں رازدار نبوت ہوں، تیرا رشتہ ہو گیا، بات ہو گئی۔ ایک دن دو دن گزر گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ ہے اور ایک تلوار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار تو جنگوں کے لیے رکھو اور ذرہ کو بازار میں بیچ آؤ، یعنی کہ وہ جو پہنتے ہیں ذرہ جنگوں میں، اس کو بیچنے کو کہا اور تلوار کو رکھنے کے لیے کہا۔ اب دیکھیے کہ علی رضی اللہ عنہ بازار میں کیسے بیچتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ ذرہ بیچنے کے لیے بازار میں گئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ آگے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے، کیا چاہتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ کیا چاہتے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ذرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ عثمان نے کہا کتنے کی ذرہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا 450 درہم کی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس لیے بیچتے ہو؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس لیے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میری شادی ہے اور سامان خریدنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیسے کتنے لوگے؟ فرمایا 450 درہم۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے 450 درہم علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو دے دیے، ذرا لے لی
اور جب علی رضی اللہ عنہ چلنے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ ذرا بھی واپس دے دی۔ شیر خدا نے کہا ذرا کیوں واپس کرتے ہو؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے میں واپس کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہو اور خرچ سارا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہو۔ ماشاءاللہ، کیا کہا کہ رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہو اور خرچ سارا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہو۔ میرے بھائیوں، کتنا خوشی کا مقام ہوگا وہ کہ جمعرات کا دن طے ہوا، 10 صفر جمعرات کا دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی علی رضی اللہ عنہ سے شادی قرار پائی۔ اب دیکھو شادی کے لیے بارات کون سی تھی اور بارات چلی کہاں سے۔ بارات کا پہلا مہمان تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بارات کا پہلا مہمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس پہلے مہمان کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا بلال میرے دوستوں کو اطلاع کر دو میرے بیٹی کی شادی پہ آئے۔ دوستوں کی لسٹ بنائی تو دوستوں کی لسٹ میں پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، دوسرا نام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، تیسرا نام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا، چوتھا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تھا، باقی طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کا اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہ سب لوگ 10 صفر کو جمعرات کے دن صبح مسجد میں آ جائے۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ بارات بھی نرالی تھی اور دلہا بھی نرالا تھا، دلہن بھی نرالی تھی اور جہیز کا سامان بھی نرالا تھا۔ اب دیکھیے کہ جہیز کا سامان کیا تھا۔ ایک چکی تھی، ایک روٹی پکانے کے لیے توا تھا، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک گدیلا تھا جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ شہنشاہ کائنات کی بیٹی کی شادی تھی، جس کے لیے ساری دنیا بنی ہے، جس کے لیے ساری دنیا بنی ہے، یہ اس کی بیٹی کی شادی تھی کہ اس کی جہیز میں کیا تھا؟ ایک چکی تھی، ایک روٹی پکانے کے لیے توا تھا، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک گدیلا تھا جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ سب چیزیں تھیں۔ اس شادی کو دیکھو، جہیز کا سامان تو دیکھو، اور سامان خریدنے والا کون ہے یہ بھی دیکھو، اور سامان خریدنے والا کون ہے؟ سامان خریدنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان خریدنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے بیٹی کا سامان لے کر آؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامان لے کر آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامان لے آئے۔ بارات جمع ہو رہی ہے، دلہا موجود ہے، دلہن موجود ہے، سب کچھ ہے۔ اب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تیرا نکاح میں ایک ایسے لڑکے کے ساتھ کر رہا ہوں جس کا علم پہاڑوں سے بلند ہے۔ گھر میں سامان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تیار کیا، اور باہر سے سارا سامان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لائے۔ یہاں دیکھیے کہ اب یہ بات ہوئی کہ گواہ کون بنے، یعنی کہ نکاح کا گواہ کون بنے، اور گواہ کون ہے، اعلان ہوئے کہ گواہ کون ہے اور سامان لانے والا کون ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو نکاح میں 2 گواہ بنائے گئے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور ایک عمر رضی اللہ عنہ کو، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ہو۔ گواہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے اور عمر رضی اللہ عنہ ہوئے، اور خرچہ دینے والا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوئے۔ اور اب دیکھیے رخصتی کا وقت آیا، یعنی کہ نکاح ہو گیا، گواہ بھی تیار ہو گیا، سارا سامان سب کچھ تیار ہو گیا، اب رخصتی کا باری ہے۔ تو رخصتی کا دیکھیے کہ کیا حالت ہوتی ہے، اس وقت کیا حال تھی کہ میرے بھائیوں، جب سامان تیار ہو گیا، سامان کہاں رکھا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ ایک کنڈا لٹکایا گیا تھا، ایک کنڈا، کچھ ہوگا کہ ایک کنڈا لٹکایا گیا تھا جس کے اوپر برتن لٹکائے گئے تھے، کچھ کپڑے تھے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے ایک بات نکل گئی،
सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़बान से एक बात निकल गई। जब रुखसती का वक्त आया तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़बान से निकल गया कि ए काश इस वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़िंदा होती। बस इसका निकलना था कि तमाम लोग गमगीन हो गए, क्योंकि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की अम्मी थी। जब फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये नाम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने लिया तो सारे सहाबी रोने लगे। क्या आलम होगा, सारे सहाबी रोने लगे। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी रोने लगी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी रोने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ए काश खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़िंदा होती तो अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोते थे और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सर पे हाथ रख कर कहते थे, आज खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ा मुझे याद आती है। आज खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वो वफ़ाएँ मुझे याद आती है। फ़ातिमा तू नहीं जानती है फ़ातिमा, सारी दुनिया ने मुझे धमकाया, सारी दुनिया ने मुझे ठुकराया, सारी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया। एक खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, एक खदीजा थी जिसने मुझे अपनाया, जिसने मुझे अपना बनाया। ये रुखसती का आलम था कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु। देखिए रुखसती के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए मकान दिया। किसने दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए मकान दिया। मेरे भाइयों, निकाह हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकान था जो किराए का मकान आपके पास था, मस्जिद नबवी के मलहक़ा। आपने वो मकान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दिया। इस मकान का नाम बाद में दारे अली रज़ियल्लाहु अन्हु रखा गया। इस दारे अली रज़ियल्लाहु अन्हु में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी को शादी के बाद ले जाया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर उसमें दाखिल हुए। जब उस मकान में दाखिल हुए, उस मकान में पहुँचे तो वहाँ उनका कुछ सामान भी घरेलू मौजूद था। ये वाक़यात थे निकाह से लेकर, यानी कि शादी के ख्वाहिशात से लेकर उसके घर तक। अल्लाह पाक हम सब को, क्योंकि वाक़यात बहुत लंबा है तो मैं फिर इस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह पाक हमें इस वाक़या से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ दे।